محبوبہ مفتی کی حراست میں توسیع، سجاد غنی لون رہا۔ عہدیداروں نے پی ڈی پی کی چیف اور بی جے پی کی سابقہ اتحادی محبوبہ مفتی کی قانون عوامی سلامتی کے تحت حراست میں مزید توسیع کی، لیکن سابقہ حکومت کے ایک اور شریک سجاد غنی لون کو رہا کر دیا۔ خصوصی موقف کے منسوخی کے موقع پر انہیں حراست میں لیا گیا تھا اور 1.5 سال بعد رہا کیا گیا ہے۔ قانون عوامی سلامتی کے تحت محبوبہ مفتی کی حراست میں 3 ماہ کی توسیع کی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری ایک حکم کے مطابق محبوبہ مفتی اپنے بنگلے میں جو ان کی سرکاری رہائش گاہ ہے ہنوز حراست میں رہیں گی، جسے ذیلی جیل قرار دیا گیا ہے۔ محبوبہ مفتی ان سینکڑوں سیاسی شخصیات میں شامل ہیں جنہیں گزشتہ سال 5 اگست کو جموں و کشمیر تنسیق اور اسے 2 مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کرنے کے فیصلے سے چند گھنٹے قبل احتیاطی تحویل میں لیا گیا تھا۔ سابق چیف منسٹر کی حراست کی میعاد 5 اگست کو ختم ہو رہی تھی۔ محکمہ داخلہ کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں نے مزید توسیع کی سفارش کی ہے۔ اصل دھارے کے بیشتر سیاستدانوں بشمول فاروق عبداللہ اور ان کے فرزند عمر عبداللہ کو رہا کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے جموں و کشمیر پیپلز کانفرنس کے صدر نشین سجاد غنی لون کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محبوبہ مفتی کی پی ڈی پی اور سجاد غنی لون کی پیپلز کانفرنس گزشتہ منتخبہ حکومت میں بی جے پی کے حلیف تھے۔ لون کو آرٹیکل 370 منسوخ کرنے کے 1 سال کی تکمیل سے چند دن قبل رہا کیا گیا ہے۔ معاشی اصلاحات مشاورت کے بعد کیے گئے، سیتا رمن کا بیان۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتا رمن نے کہا کہ حکومت کورونا وائرس کی وجہ سے قرضوں کی تنظیم نو کے لیے صنعت کی ضروریات کے مد نظر ریزرو بینک کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ حکومت کی توجہ تنظیم نو پر مرکوز ہے۔ حکومت کی جانب سے اعلان کردہ اصلاحات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تمام متعلقہ افراد اسٹیک ہولڈر سے مکمل مشاورت کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے اور حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ کوئی بھی قدم ناکام نہ ہو، کیونکہ اس کے لیے ضروری تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ جو اقدامات کیے گئے ہیں انہیں یہ بھی یقینی بنایا گیا ہے کہ ان کے اثرات زمینی سطح پر نظر آئیں۔ حکومت کی طرف سے اعلان کردہ ایمرجنسی کریڈٹ گارنٹی اسکیم کے تحت قرض کے بارے میں سوالات اٹھائے جانے پر سیتا رمن نے کہا کہ بینک اس اسکیم کے تحت قرض دینے سے انکار نہیں کر سکتے۔ اگر انکار کرتے ہیں تو اس سے آگاہ کیا جانا چاہیے۔ آندھرا پردیش میں 3 دارالحکومتوں کی تشکیل کو گورنر کی منظوری۔ گورنر آندھرا پردیش بسوا بھوشن ہری چندن نے ریاست کے 3 دارالحکومتوں کی تشکیل کو منظوری دے دی ہے۔ چیف منسٹر وائی ایس جگن موہن ریڈی نے رواں سال ہی ریاست کے 3 دارالحکومتوں سے متعلق تجویز گورنر کو روانہ کی تھی، جن کی منظوری کے فوراً بعد محکمہ قانون نے گزٹ اعلامیے جاری کر دیے، لیکن 3 دارالحکومتوں کی تشکیل کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے وائی ایس آر کانگریس حکومت کو ہنوز قانونی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ آندھرا پردیش ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ باوثوق ذرائع نے بتایا کہ 3 دارالحکومتوں کی تشکیل یقینی طور پر ہوگی، تاہم اس کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا۔ مکتوب ریاض من جانب کے این واصف سعودی عرب۔ سعودی عرب کی کچھ کمپنیاں یا انفرادی سعودی کفیل اپنے مکفول کے ساتھ نا اتفاقی یا انبن کی صورت میں ملازم کو حروب میں درج کروا دیتے ہیں۔ حروب کے معنی مفرور کے ہیں۔
کچھ سعودی کفیل حروب کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر مکفول اس کی شکایت لیبر آفس میں کرے تو اس کو لیبر آفس کی جانب سے تحفظ حاصل ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مکفول کا نام حروب میں درج ہونے کے بعد اندرون 3 ماہ مکفول اگر وزارت محنت سے رجوع کرے اور اپنی شکایت درج کروائے تو اس کو حکومت کا تحفظ حاصل ہو سکتا ہے اور یہ حروب منسوخ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کا کفیل اپنے مکفول کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ یہاں غیر ملکی باشندوں میں اپنے کفیل کی جانب سے بغیر کسی ٹھوس وجہ کے انہیں حروب میں درج کروائے جانے کی شکایتیں عام ہو رہی ہیں۔ مکفول اس سلسلے میں چاہے تو اپنے متعلقہ سفارت خانے سے بھی مدد حاصل کرتے ہوئے لیبر آفس سے رجوع ہو سکتا ہے۔ خصوصاً سفارت خانہ ہند ریاض میں ہندوستانی باشندوں کی رہنمائی اور مدد کے لیے ایک کمیونٹی ویلفیئر کا ایک خصوصی شعبہ قائم ہے۔ دوسرے یہ کہ آج کل کمپنیوں کے مالی حالات خراب ہونے کی وجہ سے ملازمین کو کئی ماہ تنخواہوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ جب ایسی صورتحال میں ملازم اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہونا چھوڑ دے تو بھی ان کے کفیل ان کو حروب میں درج کروا دیتے ہیں۔ حروب میں درج کروانے کا ایک منشا مکفول کو اس کے حقوق سے محروم کرنا بھی ہوتا ہے۔ وزارت داخلہ کے شعبہ جوازات کی جانب سے البشر نام کی ایک سائٹ قائم ہے جس میں سعودی عرب میں کام کرنے والے ہر غیر ملکی جو اقامہ ہولڈر ہے وہ اپنے آپ کو اس البشر پروگرام میں رجسٹر کروا سکتا ہے۔ اس سائٹ پر رجسٹر ہونے والا ہر غیر ملکی اپنا اسٹیٹس دیکھ سکتا ہے، بلکہ اس سائٹ پر محکمہ جوازات کی جانب سے رجسٹر غیر ملکی کے موبائل فون پر اس کا اسٹیٹس از خود اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ کسی غیر ملکی کے لیے حروب وغیرہ جیسی صورتحال بن جائے تو غیر ملکی کو فوری اس کے موبائل پر پتہ چل جاتا ہے اور وہ فوری طور پر اپنے سفارت خانے یا لیبر آفس سے رجوع ہو سکتا ہے۔ یہاں اکثر غیر ملکی کارکنان معلومات کی کمی یا لیبر قوانین سے لا علمی کی وجہ سے پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ ان کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے سفارت خانے سے رجوع ہو کر رہنمائی حاصل کریں۔ ویسے یہاں ہندوستانی باشندوں نے بہت سی سماجی تنظیمیں قائم کر رکھی ہیں، وہ ان سے رابطہ کر کے مدد حاصل کر سکتے ہیں اور ان سماجی تنظیموں کو سفارت خانہ ہند کا تعاون بھی حاصل ہے۔ لیجیے حاضر ہے پروگرام ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور قلمکاروں کے تعارف پر مشتمل یہ ہمارا پروگرام ورق چہرہ۔ پروگرام ورق چہرہ میں طارق بٹ کے مجموعہ کلام صدائے موسم گل پر تبصرہ سماعت فرمائیں۔ صدائے موسم گل غزلوں پر مشتمل مجموعہ کلام ہے۔ مجموعہ کلام میں ایک آدھ نعت اور 2 نظمیں بھی شامل ہیں۔ طارق بٹ نے یادوں اور خوابوں کے درمیان کے عنوان سے اپنا تعارف لکھا ہے۔ آشنا صدا کے عنوان سے پروفیسر ذکا صدیقی صاحب نے طارق بٹ کے کلام پر اپنی تنقیدی آراء دی ہے۔ یادوں اور خوابوں کے درمیان اس عنوان کے تحت طارق بٹ نے اپنا تعارف یوں کرایا ہے: سچائی چاہے کسی بھی شے کی ہو میرے لیے ہمیشہ پرکشش رہی ہے۔ تصنع اور بناوٹ مجھے کسی بھی شکل میں کبھی رجھا نہیں سکی۔ زندگی گزارنے کے کسی بھی مرحلے میں نے جھوٹ سے سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ اس تربیت کا ثمرہ ہے جو والدین اور بزرگوں نے مجھے اور میرے دوسرے بہن بھائیوں کو دی۔ میرا خاندان اپنے آدھے سے زائد افراد کی زندگیوں کی قربانی دے کر 1947 میں جموں سیالکوٹ بارڈر سے پاکستان میں داخل ہوا۔ ہمارے آبائی مکانات ادھم پور اور جموں شہر میں تھے۔ والد صاحب نے تمام عمر بڑی پامردی سے جد و جہد کی اور ایک بڑے کنبے کی پرورش کی۔ والد صاحب نے ساری زندگی محنت و مشقت اور سچائی کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ کتابیں پڑھنے کا انہیں بھی شوق تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ان کے سرہانے کی میز پر دیوان غالب اکثر و بیشتر رکھا رہتا تھا۔ شاعری میرے رگ و ریشے میں کب سے موجود ہے،
اس بارے میں حتمی طور سے تو کہہ نہیں سکتا، ہاں اتنا یاد ہے کہ میٹرک کرنے کے دوران میں چند ٹوٹے پھوٹے بے وزن جس کا احساس بعد میں ہوا ضرور کہے تھے، جو بڑے اہتمام سے ڈائری در ڈائری نقل ہوتے رہے۔ رائٹرز فورم کی ادبی نشستوں کی بدولت مجھے استاد زی پروفیسر زکا صدیقی صاحب سے شرف تلمذ حاصل ہوا، جن کی ادب نوازی، علمی تبحر اور خلوص و محبت نے مجھ جیسے بے مایہ اور بے وزن شیرگو کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ آج میں اپنے پریشان خیال و خواب کے موتی سلک غزل میں کسی ڈھب سے پرونے کے قابل ہو سکا ہوں۔ صدائے موسم گل میرے گزشتہ 6 سالوں کی ریاضت ہے۔ شعر سے ایک قلبی انس مجھے ہمیشہ رہا، اس وقت سے بھی جب حرف و لفظ مجھ پر نہیں کھلے تھے، اور آج بھی جبکہ چلمنے شعر کے پیچھے سے جھانکتی نگارے حرف و لفظ کے پر اسرار سراپے سے کچھ مانوسی ہو چلی ہے۔ شعر میرے لیے تکمیل احساس و جذبات کا نام ہے۔ آشنا صدا کے عنوان سے پروفیسر زکا صدیقی صاحب نے تاریخ بٹ کے کلام پر اپنی تنقیدی آرا دی ہے۔ تاریخ بٹ سے میری پہلی ملاقات ایک مشاعرے میں ہوئی تھی، جہاں وہ سامع کی حیثیت سے آئے تھے۔ مشاعرے کے کچھ عرصے بعد ان کا ایک فیکس مجھے ملا، لکھا تھا: شعر گوئی کا مجھے بھی شوق ہے، چند شعر ملاحظہ کیجیے اور بلا رو و رعایت بتائیے کہ کیا اس مشغلے کو جاری رکھوں۔ تاریخ بٹ نے مطالعے شعر و ادب اور تحصیل فن شعر کے نہ جانے کتنے ہفت خواہ طے کر لیے ہیں۔ بات کے کہنے کا ہنر حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بھی وہی کیا ہے جو ہر اچھے شاعر نے کیا ہے اور جو ہر شاعر کو کرنا چاہیے۔ تاریخ بٹ نے یہ کاریگری سیکھنے میں بہت ریاضت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدائے موسم گل کی غزلوں کا مطالعہ اسلوب شعر پر ان کی قدرت کا مطالعہ بھی بن جاتا ہے۔ تاریخ بٹ کی بعض پوری غزلیں ایسی ہیں جو اپنی مانوس علامات، معروف تراکیب اور مرغوب اسلوب بیان کی بنا پر بیک نظر تو اسی روایت میں ڈھلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جو غزل کو کسی زمانے میں گردن زدنی قرار دلوا چکی ہے، لیکن ذرا تأمل کیجیے اور رسائی سے پڑھیے تو یہی غزلیں اپنے پراسرار حسن کو آپ پر کھولنا شروع کرتی ہیں۔ تمام رنگ میں ڈوبی فضائے موسم گل، تمام رنگ میں ڈوبی فضائے موسم گل، اڑائے پھرتی ہے دل کو ہوائے موسم گل، جنوں ہی موسم گل سے ہے تابہ موسم گل، کسے ہے ہوش یہاں ماں سوائے موسم گل، ایک اضطراب گریباں کے تار تار میں ہے، کہیں ہے دور مگر ہے صدائے موسم گل۔ ایک اور غزل ہے، اس کی ردیف ہے کیے جاؤ۔ اس امر دوامی کو شاعر نے کہیں نحوی معنوں میں استعمال کیا ہے تو کہیں اس کی رمزیت پر زور دے کر اس کی طنزیہ تعبیر کے ذریعے شعر کے معنی کی ایک وسیع تر فضا بنا دی ہے۔ نشاط قرب منزل راستوں کے فاصلے میں ہے، نشاط قرب منزل راستوں کے فاصلے میں ہے، سفر کو جس قدر ممکن ہے طولانی کیے جاؤ، اسی تقریب میں ہے جوہر تعمیر پوشیدہ، اگر دل مانگتا ہے خانہ ویرانی کیے جاؤ۔ ایک غزل کی ردیف ہے سوچتے رہنا۔ فعل کی استمراری حالت سے تاریخ نے اس غزل میں خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ ہر شعر انتخاب، ہر مضمون لاجواب، نظر میں آئینہ ہے اور پتھر سوچتے رہنا، نظر میں آئینہ ہے اور پتھر سوچتے رہنا، پس منظر ہمیں ایک اور منظر سوچتے رہنا، ہمیشہ ایک نیا چہرہ لگائے ملتی ہے دنیا، اسے پہچاننا اور پھر نیا ڈر سوچتے رہنا، اپنے تجربے کو عمومی سچ کی کسوٹی پر کس کر اور اپنے محسوسات کو تفکر کی آنچ سے تاب دے کر مانوس علامتوں اور اشارتوں کے ذریعے جو شاعر روایتی نظم و ضبط کے ساتھ سلیس اور فصیح زبان میں شعر کہنے پر قادر ہو، وہ اپنی شخصی صداقت اور ذاتی غم کو بھی آفاقیت بخش دیتا ہے۔ سرسبز لفظیات، شاداب شعری لغت اور شگفتہ اسلوب تاریخ کے کلام کا امتیاز ہے۔ یہاں نہ تو لسانی تشکیلات کی بھول بھلیاں ہیں،
نہ خود ساختہ ایجاد بندہ، رموز و علائم کا گورکھ دھندا۔ انہوں نے ماحول کے کرب اور ابتزاج دونوں کو اپنی ذات کے حوالے سے اور اپنی ذات پر ہونے والی تجربوں کے ذریعے شناخت کیا ہے، اور ان کی ترسیل کہیں بھی ناکام نہیں ہے۔ جس روز کے خوابوں میں کوئی شکل نہ ہوگی، جس روز کے خوابوں میں کوئی شکل نہ ہوگی، بے چہرگی خواب سے ڈر کیسا لگے گا۔ چھوڑ جاتے ہیں مکیں اپنے بدن کی خوشبو، گھر کی دیواروں سے ایک بار لپٹ کر دیکھو، جاتے جاتے پھر سے وہ در کھٹکھٹا دیں، آس کا ایک قرض باقی ہے چکا دیں۔ تاریخ کی غزل میں چند استعارے تواتر کے ساتھ آتے ہیں، انہی استعاروں کے ذریعے وہ کبھی اپنے انفرادی تجربے کو ایک حصی پیکر بنا دیتے ہیں اور کبھی تجربے کی انفرادیت کے تحدیدی تعینات کی دیواریں گرا کر انہیں شخصی یا ذاتی استعاروں کو اجتماعی و عمرانی تجربوں کے اظہار و ابلاغ کا واسطہ بنا لیتے ہیں۔ منظر، خواب، پرواز، خوف، سفر اور ان کے تلازمات تاریخ کے احساسات و تجربات کی ترسیل کرتے ہیں۔ ان استعاروں، علامتوں اور حسی و بصری پیکروں ہی کو بار بار اظہار کا واسطہ بنا کر وہ اپنے فکری نظام کا پس منظر اور پیش منظر پیش کرتے ہیں۔ برباد منظروں میں آباد ہو گئے ہیں، برباد منظروں میں آباد ہو گئے ہیں، کچھ حادثے کھنڈر کی بنیاد ہو گئے ہیں۔ ہزار خواب نظر میں جگا کے چلتے ہیں، ہم اپنی راہ میں منظر سجا کے چلتے ہیں۔ بس ایک چہرہ ہی کھلتا ہے، کوئی منظر ہو، اس ایک چہرے کے سب منظر استعارے ہوئے۔ تھکن بلا کی تھی لیکن نہ ترک کی پرواز، پروں کو درد تھا بے آسرا ہواؤں کا۔ تاریخ بٹ کا شعر جمالیاتی ہو یا فلسفیانہ، رومانی ہو یا حقیقت پسندانہ، تجرباتی ہو یا عاشقانہ، اپنے قائم سر میں الگ سنائی دیتا ہے۔ یہ وہ صدا ہے جس سے ہمارے کان آشنا ہیں، جس نے 300 سال پرانی ہوتے ہوئے بھی نئی حیثیت اور نئے تجربے کے امکانات کو جمالیاتی اور کلاسیکی انداز میں بیان کرنے کی توفیق پائی ہے۔ ترس نہ جائے سماعت کسی کے لہجے کو، ترس نہ جائے سماعت کسی کے لہجے کو، جواب دیتے رہو آشنا صداؤں کا۔ لیجیے حاضر ہے پروگرام ورق ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور النکاروں کے تعارف پر مشتمل ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ۔